شعیب ملک سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ کے اور ثانیہ مرزا کے درمیان اختلافات اتنے کیوں بڑھ گئے ہیں اور یہ کیا وجہ ہوئی کہ معاملات بالکل ہی ختم ہو گئے، بالکل ہی پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آ گئے؟ آپ کا 5 سال کا بیٹا ہے اذان، اس کا بھی کسی نے خیال نہیں کیا اور آپ لوگوں نے بالکل اپنے راستے جدا کر لی۔ انہوں نے بڑا تاریخی جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی بیوی اپنے دوستوں کے سامنے آپ کی تذلیل کرے گی تو کیا برداشت کر جائیں گے؟ آپ کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہو، آپ کے ساتھ بد تہذیبی کی جا رہی ہو، آپ کی عزت اچھالی جا رہی ہو اور اس میں آپ کی بیوی اس کو انجوائے کر رہی ہو، تو کیا آپ اس کو برداشت کر لیں گے؟ ابھی موقع کون سا تھا جب ثانیہ مرزا نے شعیب ملک صاحب کی بھری محفل کے اندر پارٹی چل رہی ہے، بالی ووڈ کے سٹارز موجود ہیں، فرح خان موجود ہے، ثانیہ مرزا موجود ہیں، اور شعیب ملک کی رنگت پر، ان کے سٹائل پر، ان کے لہجے پر جس طرح کی گفتگو کی گئی، ظاہر سی بات ہے کسی کو بھی غصہ آ سکتا ہے۔ اور اس پر پھر شعیب ملک نے جو بات بولی ہے نا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بیسکلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ود سلمان مرزا۔ جناب کیا حال ہیں آپ کے، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے، شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کے درمیان اختلافات، علیحدگی کی خبریں، اب تو یہ کنفرمیشن ہو چکی ہے، خود ثانیہ مرزا کے گھر والوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے، لیکن آج سے تقریباً 1.5 یا 2 سال پہلے، سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کے درمیان اختلافات اتنے شدت اختیار کر گئے ہیں کہ یہ معاملات ویسے نہیں ہیں جس طرح سے ایک میاں بیوی کے درمیان ہونے چاہیے۔ اس وقت کافی زیادہ لوگوں نے برا منایا، لیکن جب یہ معاملہ میڈیا کے اندر آیا، اسپیکولیشنز ہوئی، ہر کوئی اس پر بات کرنے لگ گیا، اور اس زمانے میں غالباً ورلڈ کپ چل رہا تھا، اور اس وقت شعیب ملک صاحب ورلڈ کپ میں شرکت نہیں کر رہے تھے، بلکہ ایک نجی ٹی وی چینل پر ٹرانسمیشن کا حصہ تھے اور وہاں پر گفتگو کر رہے تھے۔ اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے اور ثانیہ مرزا کے درمیان اختلافات کی خبریں ہیں، تو انہوں نے بڑا ایک مشہور زمانہ جملہ بولا تھا۔ انہوں نے یہ بات بولی تھی کہ جناب اگر آپ کی بیوی 4 لوگوں کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے آپ کی تذلیل کرے، آپ کی بے عزتی کرے، آپ کی عزت کو اتارے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ جملہ شعیب ملک صاحب نے کس معاملے پر بولا تھا، کیوں بولا تھا اور کس لیے بولا تھا، آج میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا، کیونکہ یہ معاملات کا آغاز ہی وہاں سے ہوا، اور اب جو ریئیکشن شعیب ملک صاحب کا نکل کر سامنے آیا ہے اس پر بھی آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یار میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ہر فالوور سے، اپنے ہر سبسکرائبر سے میں رابطے میں رہوں۔ میں ویڈیو کر کے چلا جاتا ہوں، لوگوں کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں، اور وہ سوالات وہ پوچھنا چاہتے ہیں، تو جناب Salman.MRZAA یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، اگر آپ فالو کریں گے تو مجھے اچھا لگے گا، اور جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میں آپ کی میسج کا رپلائی میں ضرور کروں گا۔ جناب ہوا یہ کہ ثانیہ مرزا نا صرف اسپورٹس ویمن ہی نہیں تھی، مطلب وہ صرف ٹینس اسٹار نہیں تھی، وہ پوری بھارت کا پرائڈ تھی، فخر تھی، پوری دنیا کے اندر انہوں نے بھارت کا نام روشن کیا ہے، بھارت کے جھنڈے کو لہرایا ہے، اور ٹینس کی دنیا میں وہ سچن ٹنڈولکر تھی۔ جیسے بھارت کے سچن ٹنڈولکر کو مانا جاتا ہے نا، کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو کہ اس کو اللہ معاف کرے کرکٹ کا خدا کہتے ہیں بھارت کے اندر، کیونکہ وہ تو ہر ایک کو بھگوان بنا لیتے ہیں نا، سانپ کو بھی بنا لیتے ہیں، گائے کو بھی بنا لیتے ہیں، بندر کو بھی بنا لیتے ہیں، تو وہ کسی بھی انسان کو بھگوان سے نہ تشبیہ دے دیتے ہیں، تو انہوں نے سچن ٹنڈولکر کو کرکٹ کا بھگوان بنایا ہوا۔ اب ہوا یہ کہ ثانیہ مرزا کی ٹینس میں وہ حیثیت ہے جو کرکٹ کے اندر سچن ٹنڈولکر کی ہے۔ اب ثانیہ مرزا کے نہ صرف کھیل کی دنیا سے لوگوں سے بڑے اچھے مراسم ہیں، بلکہ بالی ووڈ میں بڑے اچھے ان کے تعلقات ہیں۔ کپل شرما شو میں کئی دفعہ وہ آ چکی ہیں، اپنی والدہ کے ساتھ آئی ہیں، اپنی بہن کے ساتھ آئی ہیں، اور فرح، آپ کو یاد ہوگا فرح خان جو کہ کوریوگرافر بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں، پروڈیوسر بھی ہیں، بڑی شاندار قسم کی پرسنالٹی ہیں، اور اکثر شاہ رخ خان اور دیگر بڑے سٹارز کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں، پردے کے پیچھے بھی اور پردے کے آگے بھی۔ وہ ثانیہ مرزا کی بڑی گہری دوست ہے، بڑا اچھا ان کے ساتھ ان کے ٹرمز ہے، مطلب کافی قریبی، اور جیسے کہتے ہیں نا جگری بیسٹ فرینڈز والا معاملہ وہ فرح خان اور ثانیہ مرزا کا ہے۔ فرح خان نے ایک پارٹی تھرو کی، اس پارٹی کے اندر شعیب ملک بھی موجود تھے، اس پارٹی کے اندر ثانیہ مرزا بھی موجود تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میاں بیوی تو اس زمانے میں، اور اس میں بالی ووڈ کے کچھ ستارے بھی موجود تھے۔ بالی ووڈ کی پارٹی آپ کو پتہ ہے جناب، بڑا ایک سرور ہوتا ہے اس کے اندر، اور بڑی محفل ہوتی ہے، محفل سجائی جاتی ہے، کئی سٹارز وہاں پر آئے ہوئے تھے، فرح خان کے قریب جتنے بھی سٹارز تھے وہ آئے ہوئے تھے، شعیب ملک بھی تھے وہاں پر، ثانیہ مرزا بھی تھیں، اور ان کی کچھ تصاویر بھی تھیں جو کہ اس زمانے میں نکل کر سامنے آئی تھیں۔ اسی دوران
جب آپ ساتھ گیدرنگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا تو ہر ایک کا کوئی مذاق وذاق بن رہا ہوتا ہے. شعیب ملک صاحب کا کلر آپ سب جانتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈارک ہے, اور میں اس چیز کو مطلب رنگ و نسل پہ تو میں بھروسہ کرتا ہی نہیں ہوں. میں کسی طور پر اس طرح کا انسان نہیں ہوں کہ کسی کو کسی کی رنگت کے حساب سے, موٹاپے کے حساب سے, اس کی کاسٹ کے حساب سے, اس کی زبان کے حساب سے اس کو ڈسٹنگوش کروں. میری نظر میں یہ سب چیزیں سیکنڈری ہیں, کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں چیزیں. اچھا جناب, وہاں پر ہوا یہ کہ فرینک ہونے کے لیے فرح خان بڑی منہ پھٹ قسم کی خاتون ہے, بڑی بدتمیز قسم کی خاتون ہے. وہ جس کے ساتھ چاہتی ہیں بدتمیزی کر دیتی ہیں. یہ سب جانتے ہیں جو بھی بالی ووڈ کی خبروں سے شناسائی رکھتے ہیں. انہوں نے شاید شعیب ملک کے بارے میں کچھ اس طرح کے الفاظ بولے جو کہ غالباً شعیب ملک کو کافی زیادہ برے لگے, ان کی رنگت کے حوالے سے, ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے. حالانکہ ایک میں بات کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں, شعیب ملک کی جو ٹیم ہے نا وہ ان پر کافی زیادہ کام کرتی ہے, ان کی پرسنالٹی کو لے کے, ان کے لکس کو لے کے, ان کے سٹائل کو لے کے, ان کی ویکیبلری کو لے کے, ان کی انگلش اسپیکنگ کو لے کے بہت زیادہ کام کرتی ہے. آپ 10 سال پرانے شعیب ملک کو دیکھیں اور ابھی کے شعیب ملک کو دیکھیں, آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. خیر جناب, اس زمانے میں انہوں نے ان کی شاید کچھ ان پہ جوک وہ کریک کیا. وہ جوک تھوڑا رنگت کے حوالے سے تھا, پرسنالٹی کے حوالے سے. شعیب ملک صاحب کو برا لگا غالباً وہ, اور برا اتنا لگا کیونکہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, سارے لوگ موجود تھے. آپ کسی کی تذلیل تھوڑی کر سکتے ہیں, اور تذلیل بھی نہیں, ایک مجھے نہیں پتا کہ اس زمانے میں ان کی کیا دوستی تھی, لیکن انہوں نے ایک جوک کریک کیا تھا. اور یہ باقاعدہ اس زمانے میں ٹی وی چینلز میں یا جو آپ کہہ لیں کہ انڈین میڈیا میں باقاعدہ چھپا بھی تھا. شاید شعیب ملک کو فرح خان کی بات اتنی بری نہیں لگی, لیکن اس کے بعد جو ریئیکشن ثانیہ مرزا کا تھا وہ شاید بہت برا لگا, کیونکہ انہوں نے اس پر کہا کہ ہنسی ہیں, انہوں نے کافی زیادہ اس کو انجوائے کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ کپل شرما شو کے اندر بھی وہ جب ہنسنے پر آتی ہیں ثانیہ مرزا تو پھر ان کو اپنی ہنسی پر کنٹرول نہیں رہتا. یہ بات شاید شعیب ملک کو اتنی بری لگی کہ وہاں سے اس تعلقات کی کہتے ہیں نا گراوٹ کا آغاز ہوا, تعلقات میں رنجش کا آغاز ہوا. جو دراڑ تھی وہ گہری سے گہری ہوتی چلی گئی, اور اس کے بعد کئی بار ایسا موقع آیا کہ ثانیہ مرزا نے اس تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی, لیکن کہتے ہیں کہ شیشے پر جب اب دراڑ آ جاتی ہے تو پھر آپ کچھ بھی کر لیں وہ دراڑ جاتی نہیں ہے, وہ ختم نہیں ہوتی ہے. اور پھر یہ معاملات اتنے آگے بڑھے کہ پھر شعیب ملک نے اس واقعے کا سہارا لے کے یہ بات بولی کہ اگر آپ کوئی آپ کی بے عزتی کرے گا, وہ بھی آپ کی بیوی, تو پھر آپ اس کو کیسے برداشت کریں گے. ثانیہ مرزا کے بارے میں یہ لوگ کہتے تو ہیں ایروگنٹ خاتون ہے, بدتمیز خاتون ہے, کانفیڈنٹ خاتون ہے. بدتمیز یار عورت کے بارے میں اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بات کر رہی ہے. او بھائی, آپ بات کرنے کا موقع کسی کو کیوں نہیں دیتے؟ مطلب آپ کیوں چاہتے ہیں کہ عورت آپ سے ضبط کرے؟ میں عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والا انسان ہوں بھائی. میں کہتا ہوں کہ یار عورت کو بات کرنی چاہیے, بالکل تہذیب کے دائرے کے اندر, جس طرح سے مرد کو تہذیب کے دائرے کے اندر بات کرنی چاہیے, عورت کو بھی تہذیب کے دائرے کے اندر بات کرنی چاہیے, لیکن اس کو بات کرنی چاہیے. ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ عورت کو بات کرنے کا حق نہیں دیتے, اور جب اگر عورت بات کرتی تو پھر بدتمیزی کے زمرے میں لے لیتے ہیں کہ بھائی یہ تو بدتمیز ہے, دیکھیں منہ پھٹ ہے یار, اس کی زبان کتنی بڑی ہے. خیر, یہ کسی اور دن ٹاپک کو ذرا ڈسکس کریں گے, لیکن اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.